ایک جوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، اور وہ دجلہ کے کنارے سفر کر رہا ہے، شدت کی بھوک ہے، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، دجلہ کا کنارہ ہے، اور جو لوگ تاریخ سے آگاہ ہیں وہ دجلہ کے کناروں کے اوپر باغات ہیں پھلوں کے، اور اس کو جو ہے وہ باغات کی ماں بھی کہا جاتا ہے دجلہ کو۔ تو اس کے کنارے کنارے سفر کر رہا ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، کنارے پہ بیٹھ کے وضو کے لیے آگے بڑھا تو دیکھا پانی میں ایک سیب تیر کے آ رہا ہے۔ جوان کو بھوک شدت کی تھی، سیب کی طرف ہاتھ بڑھایا، سیب نکالا، کھانے لگا تو خیال آیا کہ مال لقطہ ہے، مجھے نہیں خبر یہ کس کا ہے، اگر میں یہ کھا لوں گا تو قیامت کے دن اس کا حساب کیسے دوں گا؟ یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، یہ کسی معاملے میں فراڈ نہیں کر رہا، یہ کوئی ڈبل شاہ والا معاملہ نہیں کر رہا، ایک سیب ہی تو ہے، اور وہ بھی کسی سے غصب نہیں کر رہا، پانی میں بہہ کے آ رہا ہے، شدت کی بھوک ہے، لیکن کھٹکا اتنا تھا کہ اگر کھا لیا تو اس کا حساب قیامت کے دن کیسے دوں گا؟ سوچ میں پڑ گیا، لیکن بھوک کی شدت تھی، بالآخر وہ سیب کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد بھی بے چینی بڑھ رہی ہے، آخرت کا منظرنامہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے، وجود کانپتا ہے کہ اس کا حساب کیسے ہوگا، کیسے گزروں گا اس مشکل گھڑی سے۔ جب پوچھا گیا کہ بتا تو نے سیب کھایا تھا، جس سمت سے پانی بہہ کے آ رہا تھا اس سمت چل پڑا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مالک کا سراغ مل جائے۔ کچھ قدم آگے بڑھا تو دیکھا ایک باغ ہے جس کی ٹہنیاں اس پانی کے اوپر جھکی ہوئی ہیں اور پھلوں سے لدی ہیں۔ غالب گمان یہ آیا کہ اسی سے سیب ٹوٹ کے آیا تھا، اندر داخل ہوا، مالک جو اس باغ کا تھا وہ بھی ایک وجیح چہرے والا شخص تھا، بزرگ تھے، عبداللہ سومی اس کا نام تھا۔ جوان اس کے سامنے کھڑا ہوا، چڑھتی جوانی ہے، چہرے پہ نظر پڑی، پیشانی کو لوگ پڑھ لیتے تھے، اچھا دور تھا۔ اب تو لوگ جانوروں کی پہچان رکھتے ہیں لیکن انسانوں کی پہچان نہیں رکھتے۔ جانور لوگ منڈیوں میں پہچانتے ہیں، یہ بھینس کیسی دودھ دے گی، اس کی نسل کون سی ہے، لیکن اس دور میں انسانوں کی پہچان ختم ہو گئی۔ چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے، کہا بیٹا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے حضور مجھے گمان ہے کہ آپ کے باغ کا سیب ٹوٹ کے پانی میں بہا، اور مجھے شدت کی بھوک تھی تو میں نے وہ نکال کے کھا لیا، لیکن بے چینی ہے کہ اس کا حساب قیامت کے دن کیسے دوں گا، تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے سیب معاف کر دیں۔ سمجھ گئے کہ جو سیب کی معافی مانگنے آ گیا کوئی گھورے نایاب لگتا ہے۔ کہا ایسے معافی نہیں ملے گی، ایک شرط پوری کرو پھر معافی دوں گا۔ کہا جلدی بتاؤ۔ کہا 12 سال تک میرے باغ کو پانی دینا پڑے گا، باغبانی کرنی پڑے گی 12 سال۔ جرم کیا ہے؟ ایک سیب۔ ہم تو صاحب سبزی والی ریڑھی بھی محلے میں آ جائے تو جب تک وہ سبزی دیتا ہے تو کتنی گاجریں اٹھا کے ویسے ہی کھا جاتے ہیں۔ یہ وہ معمولی جرم ہیں جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ وہ اجازت دے رہا ہے یا نہیں، وہ چاہ رہا ہے یا نہیں، اس کو پسند ہے یا نہیں، لیکن کچھ مٹر اٹھا کے ویسے چبا لیے، کچھ گاجریں پکڑ لی، کسی نے کچھ پکڑ لیا۔ جب تک اذن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے مالک کی، اس کی رضا کے علاوہ ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ آخرت کی مرحلے انتہائی مشکل ہوں گے۔ کہ 12 سال غلامی کرنی پڑے گی پھر سیب معاف ہوگا۔ جوان نے سوچا اگر 12 سال کی غلامی سے سیب معاف ہو جائے تو سودا پھر بھی سستا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی نظر کے سامنے آخرت کے مرحلے، وہ تو کر سکتا ہے۔ لیکن جو نعرہ لگاتا اے جہان مٹھا تگلا کس نے ڈٹھا، وہ پھر سب کچھ کرتا ہے۔ وہ چوریاں بھی کرتا ہے، وہ ڈکیتیاں بھی کرتا ہے، وہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ جبر بھی کرتا ہے، وہ فراڈ بھی کرتا ہے، وہ دھوکہ بھی کرتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے۔ لیکن جب آخرت نگاہوں کے سامنے ہو تو پھر انسان کو کھٹکا رہتا ہے۔ 12 سال غلامی کی، 12 سال پورے ہوتے ہیں تو پھر بزرگ کی خدمت میں جوان حاضر ہوا، کہا حضرت 12 سال پورے ہو گئے، اب تو سیب معاف کر دو۔ کہا ایک شرط،
اور ہے پوری کر دو پھر سے معاف کر دوں گا۔ کہا جلدی بتاؤ۔ کہا میری بیٹی ہے جس کی آنکھیں نہیں، کان نہیں، ہاتھ نہیں، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ جس عورت کی آنکھیں نہیں ہیں، کوئی چڑھتی جوانی میں شخص گوارا کرتا کہ اس کے ساتھ نکاح کرے؟ ہمارا معاشرہ تو آج قد تک ناپ لیتا ہے۔ لوگ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، کھا پی کے دیکھ کے نکل کے کہتے ہیں نہیں اس کا قد تھوڑا سا چھوٹا ہے، اس کے نقوش اچھے نہیں ہیں۔ آج اس دور کا ظلم ہے کہ انسانوں کے سودے بھی جانوروں کی طرح کرتے ہیں۔ جس طرح لوگ منڈیوں میں جانوروں کو دیکھتے ہیں، سال سال لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر کہیں جا کے جو ہے وہ رشتے لوگ جوڑتے ہیں۔ یہ تو اس باپ کو پتہ ہوتا ہے، اس بھائی کو پتہ ہوتا ہے کہ جب غیر گھر میں آ کے بیٹھ کے کہیں کہ بیٹی کو ذرا سامنے لاؤ ہم دیکھ لیں۔ جو غیرت مند بندہ ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی ڈوب جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک ظلم بری رسم ہے جو جاری ہے، اور اس کے خلاف کوئی بغاوت بھی نہیں ہو رہی، اور یہ قوم چونکہ ظلم سہنے کی عادی ہو چکی ہے، لہذا سب کچھ اس معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ بارکیف اگر دیکھنا بھی ہے تو چلو کوئی عورت ہی جا کے دیکھ لے، پھر پوری گاڑیاں بھر کے، اور جو ہے وہ اس میں مرد بھی جا رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ عورتیں بھی جا رہی ہیں، اس میں رشتہ دار بھی جا رہے ہیں، تو یہ شرم کی بات ہوتی ہے۔ کم از کم انسانی قدروں کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ قدریں ہوتی ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کہا وہ اس طرح ہے اور اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ جوان تھا، جھٹکا تو لگا، پھر کہا چلو اگر اس کے بدلے بھی سیب معاف ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ جب منکوحہ کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ سلامت اعضاء والی جثے والی عورت موجود ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں، کان بھی، ہاتھ بھی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ فوراً پیچھے دوڑ لگا۔ عبداللہ سومی انتظار میں کھڑے تھے۔ کہا بیٹا باہر آ گئے ہو؟ کہا جو نقشہ آپ نے بتایا تھا وہ تو نہیں ہے، یہ تو میری منکوحہ نہیں ہے۔ کہا یہ آپ کی ہے، اسی سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ کہا آپ نے کہا تھا اس کی آنکھیں نہیں، اس کے کان نہیں، اس کے تو اعضاء سلامت ہیں۔ کہا بیٹا جو میں نے کہا تھا آنکھیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی سر کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، میں نے یہ کہا تھا اس نے آنکھوں سے آج تک غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، کانوں سے گناہ کو سنا نہیں، ہاتھوں سے ظلم کیا نہیں، قدموں سے گناہ کی طرف گئی نہیں۔ میری مراد تو یہ تھی۔ جوان کی کیفیت کیا ہے کہ سیب کھا کے 12 سال کی غلامی کرتا ہے، آخرت کا کھٹکا اتنا ہے، اور اس عورت کا کمال یہ ہے کہ اس نے آنکھ سے آج تک غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، پردے سے باہر نکلی نہیں، شریعت کے دامن کو چھوڑا ہی نہیں۔ جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، جو آگے بیٹا پیدا ہوتا ہے، زمانہ اسے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا نام دیتا ہے۔ یہ گورے نایاب یوں ہی پیدا نہیں ہوتے۔ آج جس مقام پہ ہمارا لباس چلا گیا ہے، ہماری رسومات شادی کی، اور ہمارا جو کچھ اس وقت موجودہ جو نظام چل رہا ہے، شاید کہ بہت کم توقع ہے کہ کوئی ایسا گورے نایاب اب پھر پیدا ہو۔ اب تو نمازی ڈھونڈنے بڑے مشکل ہو گئے، اب تو کوئی نگاہیں جھکی رکھنے والا جوانی معاشرے میں نہیں ملتا۔ آج تو باپ اور ماں کا ادب اور احترام کرنے والا بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ جوں شریعت سے ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر یہ جو اثرات ہوتے ہیں یہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ماں اور باپ کی زندگی کے اثرات اولاد پہ مرتب ہوتے ہیں۔ جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے آگے نسل درست نہیں ہوگی۔ باپ کہتا ہے چلو میں تو کبھی مسجد میں نہیں گیا، لیکن اولاد کو کہتا ہوں یار تم تو جایا کرو۔ صاحب کیسے جائیں گے؟ تو باپ ہو کے جب نہیں گیا، انہوں نے تجھے جھکتے نہیں دیکھا، انہوں نے تجھے مصلی پہ کھڑا ہوتے نہیں دیکھا، تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ بیٹی نے دیکھا ہے کہ کبھی ماں نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا، اس اولاد سے آپ توقع کریں گے کہ وہ برقع پہنے گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ماں کو اور باپ کو ایک ماڈل بننا پڑتا ہے، اولاد کے سامنے نمونہ بننا پڑتا ہے، پھر جا کے اولاد اس کے اوپر توجہ دیتی ہے۔ تو جب تک ہم رزق کی پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے، تب تک اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ ہم اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے رزق کے اوپر توجہ دیں۔ معمولی چیزیں ہوتی ہیں، لازمی نہیں ہوتا۔
کہ آپ راستہ روک کے کسی کو ڈاکہ ڈال کے مال لیتے ہیں تو حرام ہوتا ہے، آپ رشوت لیتے ہیں تو حرام ہوتا ہے، آپ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں تو حرام ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی ڈیوٹی کے اندر بھی کام چوری کرتے ہیں، اس وقت کی جو رقم لیں گے وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ آپ کی ڈیوٹی 8 سے جو ہے وہ 4 تک لگی ہے، اور آپ کو مالک نماز کی چھٹی لے کے جاتے ہیں، 1.5 گھنٹہ آپ مسجد میں لیٹے رہتے ہیں، آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ چھٹی، آپ پونا گھنٹہ لگا کے آ رہے ہیں، مالک سر پہ کھڑا ہے تو آپ کام کر رہے ہیں، وہ چلا گیا ہے تو آپ بیٹھ گئے، کیمرہ لگا ہوا ہے تو آپ ڈر رہے ہیں، کیمرہ نہیں لگا ہوا تو پرواہ نہیں کر رہے۔ جب تک اپنے وقت جو آپ کے ساتھ طے شدہ ہے اس میں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو وہ رقم بھی آپ کے اوپر، کتنے لوگ ہیں جو اسکولوں میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور کئی مہینے حاضر ہی نہیں ہوتے، وہ دوست سے تعلق جڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بس وہ حاضری لگا دیتا ہے صبح، اور صاحب جو مہینے کے بعد تو لے کے آتا ہے بچوں کو کھلاتا، کبھی اس پہ سوچا کیا ہوگا؟ کتنے ملازمین ہم نے دیکھے اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میرے اوپر جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، تو پھر صاحب گھروں کے حالات تو پھر ٹھیک نہیں ہوں گے۔ مال تھوڑا ہو لیکن اگر وہ جائز ہو تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ بھی آپ لے کے آئیں گے اگر وہ جائز طریقے سے نہیں آ رہا تو اس کی برکت نہیں ہوتی، اس کے آنے سے پہلے اس کی جگہ بنی ہوتی ہے، آتے ہی کچھ بل میں چلا گیا، کچھ بچے بیمار پڑ گئے، کوئی حادثہ ہو گیا اور سب کچھ اڑ پھڑ جاتا، کوئی سمجھ نہیں آتی بندے کو۔ آپ جب محنت کر کے آپ کا دل مطمئن ہو کہ میں صبح سے شام تک گیا تھا، جو کما کے لایا ہوں وہ جائز ہے، آپ کا اندر آپ کو گواہی دے کہ جو تو نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا، تو پھر آج جس محکمے میں آپ چلے جائیں آپ کو یہ چیز کثرت کے ساتھ نظر آئے گی کہ کوئی بندہ بھی اپنی ڈیوٹی کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کو تیار ہی نہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں سکھائی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے صدق مقال، سچائی، زبان کے اوپر توجہ دینے کی تلقین کی گئی اسلام میں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، 2 ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اور 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، حضور فرماتے ہیں تم مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں کہ ان 2 چیزوں کے اوپر توجہ رکھو گے، بھٹکو گے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد دے دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روکے گی۔ تمہیں زبان کے اوپر سچ بولنے کی تلقین کی گئی، اس کو درست استعمال کرنے کی تلقین کی گئی۔ لہٰذا آج میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو پرکھیں کہ اس زبان کے حوالے سے، لہجے کے حوالے سے، رویے کے حوالے سے ہمارا معمول زندگی کیا ہے؟ کیا ہم اس زبان کا استعمال درست کرتے؟ صاحب ہم اگر اس کے اوپر توجہ دیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے کہ آج دن گزرا ہے، صبح سے شام تک میں نے کتنے جھوٹ بولے، میں نے کتنی جگہوں کے اوپر زبان میری لڑکھڑائی ہے، کتنے مقامات ایسے آئے کہ جہاں میں زبان کے حوالے سے میں نے غلطی کی۔ اس کے اوپر ہمیں تلقین کی گئی کہ اس زبان کے اوپر کنٹرول رکھے۔ جب تک انسان اس کے اوپر قابو رکھتا ہے اللہ دنیا کے اندر بھی انسان کو عزت دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر ایسے بالا خانے کہ جن کے اندر سے باہر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر نظر آتا ہے، ان کی چمک کی کیفیت یہ دیواروں کی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے؟ یہ جو کمرے ہیں، یہ جو بالا خانے ہیں، جن کی خوبصورتی آپ بیان کر رہے ہیں، ان کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کلام کے اندر نرم ہوگا، جس کا لہجہ خوبصورت ہوگا، اور دوسرا فرمایا جو بھوک کے وقت لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور تیسرا فرمایا جب لوگ سو جائیں تو مصلی بچھا کے اللہ کے حضور قیام کرے۔ فرمایا جس میں 3 خوبیاں ہوں گی اللہ اس کو ان بالا خانوں کا مالک بنائے گا۔
ہمیں زبان اچھی استعمال کرنا، لہجہ نرم رکھنے کی تلقین کی گئی۔ لیکن آج تو صاحب جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے لہجے انتہائی سخت ہو گئے، زبانوں کے اندر وہ مٹھاس نہیں رہی، وہ بولنے کا لب و لہجہ نہیں رہا۔ لہذا جب لہجے سخت ہوں گے تو پھر ماحول اس سے خراب ہوگا۔ ایک شخص کہتا کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں، کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ کوئی اونچا سانس پی لے، بیوی بھی سہم جاتی ہے، بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو کسی نے اسے بول کے کہا صاحب ڈر تو لوگوں کو جانوروں سے لگتا ہے، درندوں سے ڈر لگتا ہے، تو باپ ہے، درندے سے ڈر لگتا ہے، سانپ سے بچھو سے، تو شوہر ہے، تیری بیوی تجھ سے ڈر رہی ہے، تیرے بچے تجھ سے ڈر رہے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لہجے سخت ہو گئے، اور اس کا حال یہ ہے کہ آج معاشرہ ٹوٹ کا شکار ہو گیا۔ ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھے، اس کے لہجے کو درست کرے، اور جب یہ لہجہ درست ہوتا ہے تو پھر اس سے اللہ برکتیں انسانوں کو نصیب کرتا ہے۔